اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا اس وقت واضح طور پر دو گروپس میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا میں اس وقت دو بڑے پروجیکٹس میں بڑے طاقتور ممالک کی رساکشی جاری ہے۔ شاید دنیا میں اس وقت جو افراتفری ہے وہ اسی رساکشی کا شکار ہے۔ شاید ہمارے پیارے وطن پاکستان کی کشتی بھی اسی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں یہ ہیں BRI اور IMEC۔ BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا ون بیلٹ ون روڈ۔ BRI بنیادی طور پر چائنا کا پروجیکٹ ہے جو 2013 سے شروع ہونے والا دنیا کا اس وقت تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جس میں اس وقت تک دنیا کے 124 ممالک ایسوسیٹ ہو چکے ہیں اور چائنا سے معاہدہ کر چکے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی ورتھ تقریباً $1 ٹریلین سے لے کر $8 ٹریلین ہے۔ BRI پروجیکٹ میں 6 کوریڈورز ہیں اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لینڈ ایریا کو اکنامک بیلٹ کہا جاتا ہے، جبکہ سی ایریا روٹ کو میری ٹائم سلک روڈ کا نام دیا گیا ہے۔ BRI کے ان 6 کوریڈورز میں سے ایک سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے۔ یہ کوریڈور پروجیکٹ BRI کا فلیگ شپ پروجیکٹ کہا جاتا ہے، اور سی پیک جو BRI پروجیکٹ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں جتنے بڑے پروجیکٹس بن چکے ہیں یا انڈر ڈیولپمنٹ ہیں، مثلا پاکستان میں بننے والی تمام موٹر ویز یا ML1 جیسے پروجیکٹس یہ انڈر سی پیک بن رہے ہیں، اور اسی طرح کے اور بہت سارے پروجیکٹس جو زیر تعمیر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں IMEC کی۔ IMEC انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور ہے۔ IMEC پروجیکٹ کو 10 ستمبر 2023 میں انڈیا میں G20 سمٹ میں لانچ کیا گیا ہے، جس کے فاؤنڈرز میں انڈیا، امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یورپی یونین، فرانس، جرمنی اور اٹلی شامل ہیں۔ اس G20 سمٹ میں 20 ملکوں نے شرکت کی، اور اب اسے BRI کا کاؤنٹر روٹ قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ میری رائے کے مطابق بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عظیم، اور آج آپ کے لیے گوادر ماسٹر پلان کی سیریز کا جو انٹروڈکشن پارٹ ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج سے ہم گوادر ماسٹر پلان کے اوپر ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کے متعلق گوادر ماسٹر پلان کے متعلق میں آپ کو 1 بائی 1 کیٹیگرائز کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کی ویڈیوز شیئر کروں گا، تاکہ آپ گوادر کے ماسٹر پلان کو اور گوادر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ لیٹس موو ناؤ۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سا کمپیریزن BRI اور IMEC کے درمیان کرنا چاہتا ہوں۔ میری ذاتی رائے کے مطابق BRI یقینی طور پر IMEC سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ IMEC کو تو صرف BRI کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ BRI سے اس وقت تک دنیا کے 124 ممالک سے زائد ممالک ایسوسیٹ ہو چکے ہیں اور معاہدہ کر چکے ہیں، اور یہ پروجیکٹ دنیا کی 62% سے زائد پاپولیشن سے ایسوسیٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے 75% انرجی ریسورسز کو کمانڈ کرتا ہے یا ان سے لنک کرتا ہے یا یہ منسلک ہے۔ BRI 3 ایریاز پر فوکس کر رہا ہے۔ نمبر 1 انٹرنیشنل ٹریڈ، نمبر 2 انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، نمبر 3 فائنینشیل انویسٹمنٹ، جبکہ اس کے برعکس IMEC میں صرف 20 ممالک ہیں، اور IMEC پروجیکٹ سے کسی بھی طرح مشرقی ایشیا کے ممالک اور وسطی ایشیا کے ممالک نہ تو منسلک ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ BRI کے انڈر بننے والے 6 کوریڈورز ہیں جو پوری دنیا کو خاص کر مغربی اور مشرقی ایشیا کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا میں بھی صنعتی انقلاب لائے گا۔ جو ایریاز اکنامک بیلٹ سے منسلک ہیں وہاں چائنا کو تو جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن بہت تیزی سے اس ملک میں صنعتی انقلاب بھی آئے گا اور بڑے پیمانے پر صنعت کاری ہوگی، اور آپس میں انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھے گا، کاروبار بڑھے گا، اور بہت تیزی سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ جبکہ اس کے برعکس IMEC صرف ایک کوریڈور ہے جو کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کے باعث پہلے ہی فیل ہو چکا ہے۔ یہ پروجیکٹ اس لیے بھی کامیاب نہیں ہے کیونکہ انڈیا سے یونان تک ایک ہی سامان کو 6 جگہوں سے لوڈ اور ان لوڈ کرنا بھی ناممکن سا عمل ہے، اور اس جیسی اور بہت سی ایسی قباحتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ دوستو، یہ ایشیا کی صدی ہے اور ایشیا کی ترقی کا دروازہ گوادر ہے۔ گوادر ایک حقیقت ہے، گوادر ایک ریالٹی ہے۔ اگر آپ بغور جائزہ لیں تو کاشغر سے لے کر گوادر تک تقریباً جتنے بھی بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں ان کا مرکز گوادر ہے۔
پاکستان کی موٹر ویز، پاکستان کی ریلویز یا پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہو، ان سب کا مرکز گوادر ہے۔ اگر پاکستان فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے سی پیک سے بات شروع ہوتی ہے اور سی پیک کا مرکز گوادر ہے۔ غرض گوادر کی اہمیت کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ چونکہ میں گوادر میں ایک پراپرٹی کنسلٹنٹ ہوں، اس لیے مجھے آپ کو بتانا ہے کہ گوادر کیا ہے، گوادر میں پراپرٹی کہاں خریدنی چاہیے اور آج گوادر میں پراپرٹی لینا کیوں ضروری ہے، کیونکہ آنے والا وقت گوادر کا ہے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو گوادر ماسٹر پلان میں موجود نمایاں کیٹیگریز کا مختصر سا جائزہ شیئر کروں گا اور پھر گوادر ماسٹر پلان سیریز کی اگلی ویڈیوز میں 1 بائی 1 ان کیٹیگریز کی تفصیلات شیئر کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کیٹیگریز کی جانب۔ نمبر 1 پہ ہے ایگزسٹنگ ایریا، نمبر 2 ہے ریزیڈینشل لینڈ۔ اب ریزیڈینشل لینڈ کی بھی 3 سب کیٹیگریز ہیں، جس میں R1 ہے، R2 ہے اور R3 ہے۔ اب بات کرتے ہیں انڈسٹریل لینڈ کی۔ اس انڈسٹریل لینڈ کے اندر بھی 3 سب کیٹیگریز ہیں، M0 جس کو ہائی ٹیک انڈسٹریل زون کہا جاتا ہے، پھر M1 ہے ٹائپ 1 انڈسٹریل زون یا اسمال انڈسٹریل زون، اور پھر ہے M2 یعنی ٹائپ 2 انڈسٹریل زون جس کو ہم ہیوی انڈسٹریل زون کہتے ہیں، پھر ہے W لاجسٹک اینڈ ویئر ہاؤسز لینڈ۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں بزنس اینڈ کمرشل لینڈ کی۔ پھر کیٹیگری ہے بزنس اینڈ ریزیڈینشل میکس لینڈ جس کو ہم B&R بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ نمایاں کیٹیگریز جن میں آپ کو زمین خریدنی چاہیے۔ ان تمام کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بیان کروں گا، اور اس ویڈیو کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، کوئی بھی سوال ہو، میرا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر اویزاں ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔